अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक अच्छी सी ख़बर है और वो ख़बर है जी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ख़ास करके वो शुगर के मरीज़ जो कि सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ टाइप 1 के साथ। अब आपको मैं डिटेल से बताऊंगी कि क्या वो खुशखबरी है, वो कौन सी इजाद जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से पॉसिबल हुई और कब से इसके ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर कितने डायबिटीज़ के जो हैं वो पेशेंट्स हैं। 2021 की रिपोर्ट भी आपसे शेयर करूंगी और सब डिटेल कि वो सब क्या है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। वो है जी आर्टिफिशियल पेनक्रियास यानी मसनूही लबलबा। अब मसनूही लबलबा जो है वो या आर्टिफिशियल पेनक्रियास कैसे जो है आपकी जो नेचुरल पेनक्रियास है जिसके बारे में आपको पता भी होगा कि आपका जो पेनक्रियास है आपकी बॉडी के अंदर दो बहुत अहम जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक्सोक्राइन भी करता है और एंडोक्राइन भी करता है, यानी कि आपकी खुराक के हजम होने में भी इसका बड़ा रोल है और दूसरी तरफ से आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको भी कंट्रोल और उसको भी मॉनिटर करता है और उसके लिए बहुत अहम हार्मोन्स बनाता है। एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकागॉन। वो डिपेंड करता है इनकी अमाउंट कि आपके ब्लड के अंदर कितनी शुगर की कंसंट्रेशन है। अब ये आर्टिफिशियल पेनक्रियास यानी जिसको मैंने कहा कि मसनूई लबलबा क्या है, इस कैसे काम करता है, इसके कितने हिस्से होते हैं और कब ये डिस्कवर हुआ, इसके फ़वाइद क्या होंगे आपको और कुछ चैलेंजेस जो आपको सामना करना पड़ेंगे वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मैं डिटेल के साथ और बहुत ही सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगी ताकि हर बंदा जो है जो शुगर से इस मर्ज़ में लाहक है वो इसको आसानी से समझ सके और फिर अगर वो इसको ख़रीदना चाहेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में अब ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि इस आर्टिफिशियल पेनक्रियास को बायोनिक पेनक्रियास भी कहा जाता है और इसको हम CGM भी कहते हैं, यानी कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करता है आपकी बॉडी के अंदर, उसको कंट्रोल करता है और आपको जो इंसुलिन आप इंजेक्शन की फॉर्म में या फिर आप कोई शुगर के कंट्रोल के लिए जो टैबलेट्स वगैरह लेते हैं तो वो लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब ये जो आर्टिफिशियल पेनक्रियास है इसका जो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो तो आपको पता चल के आई कि हमारे मुल्क के अंदर, अगर 2021 की रिपोर्ट में भी देख रही थी, उसके बाद की कोई रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं है, तो 2021 के डेटा में पाकिस्तान के अंदर 33 मिलियन लोग जो हैं वो सालाना इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं और 33 मिलियन यानी कि 26% लोग जो हैं वो शुगर्स के अमराज में मुब्तला हैं। अब यूरोप में अगर देखा जाए तो सालाना वो कहते हैं कि हमारे 4 लाख लोग जो हैं वो UK में शुगर के मरीज़ बनते हैं और उन 4 लाख लोगों में से 29,000 जो लोग हैं, ये 2024 की UK की 2024 की रिपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास तो और फजूलियात के लिए टाइम बहुत ज़्यादा है, तो रिपोर्ट कौन बनाए। स्टैटिस्टिक्स आपको पाकिस्तान में किसी चीज़ की भी बहुत मुश्किलों से मिलती है, बहुत ही दुख की बात है। चले इसके ऊपर हम कभी फिर बहस करेंगे। तो 4 लाख जो UK में सालाना लोगों को शुगर की मर्ज़ होती है और उस 4 लाख में से तकरीबन जो है वो 29,000 जो हैं बच्चे हैं। तो इस मसले को मद्देनज़र रख के उन्होंने, क्योंकि बच्चों को इंसुलिन का उनकी बॉडी के अंदर रेगुलेशन जो है या इंसुलिन देना बाहर से मैनुअली जो तरीक़ों से या कोई मेडिसिन देना वो मुश्किल था, तो उस सब को पेश नज़र रख के उन्होंने ऐसा तरीका अख्तियार किया कि कोई आर्टिफिशियल ऐप जो है या आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं कि पेनक्रियास टाइप कोई चीज़ बनाई जाए जो कि लोगों को मॉनिटर करना, उसको हैंडल करना आसान हो। अच्छा, 1964 में ये काम शुरू हुआ और 1964 में फर्स्ट आर्टिफिशियल जो पेनक्रियास थी वो बनाई गई, लेकिन वो पेनक्रियास जो थी वो आम डेली यूज़ के लिए नहीं थी। तो उसके बाद 1977 में एक और पेनक्रियास बनाई गई जिसको बायोस्टेटर कहते हैं। अब ये बायोस्टेटर आपको स्क्रीन पे नज़र भी आएगा, ये एक बड़ी सी मशीन थी और इसको इंस्टॉल किया था हॉस्पिटल्स में और फिर वहीं पे जो है वो जो डायबिटिक पेशेंट है उनका इलाज किया जाता था। उन्होंने कुछ और जिद्दत आई जैसे जैसे वक्त गुजरा, तो एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जी रोमन ओवोका, जिनका नाम बड़ा मशहूर है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जो लाइसेंस्ड डाउनेबल जो है वो पेनक्रियास या ऐप जो है वो उन्होंने मुतारफ़ करवाई 2024 के अंदर। ये अवेलेबल भी है UK में 2024 से और डिफरेंट और कंट्रीज़ के, यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। अच्छा, अब
اس آرٹیفیشیل لیب جو کہ میں نے کہا 1977 میں جو بایوسٹیٹر بنایا گیا، پھر وہ بھی اتنا اس کا بھی وہ استعمال تو کیا گیا، لیکن اس طرح سے ایک عام بندہ اس کو گھر میں اس طرح سے یوز نہیں کر سکتا تھا، اپنی ڈیلی لائف کے اندر اس کو یوز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد مزید ریسرچ ہوئی، رومن جو تھے انہوں نے مزید اس کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ 1990 سے لے کے 2000 تک انہوں نے فرسٹ جنریشن جو ہے وہ آرٹیفیشیل پنکریاس ڈیولپ کیا، پھر اس کے بعد 2000 سے 2006 تک انہوں نے سیکنڈ جنریشن، اور پھر جو ہے 2023 میں باقاعدہ ان کو جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے NHS اور NICE کی طرف سے جو ہے وہ آتھرائز جو سرٹیفکیٹ تھا وہ بھی مل گیا، اور FDA نے اس کو ویسے اپروو کر لیا تھا 2016 کے اندر ہی، اور پھر عام لوگوں کے استعمال کے لیے جو NICE اور NHS ہے انہوں نے اپروول دے دیا، اور پھر 2024 میں یہ عام لوگوں کو لگنے، اور 13 سال کا وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 ایئرز انہوں نے کلینکل ٹرائل کیے ہیں اس ایپ کے ساتھ، یعنی اس آرٹیفیشیل پنکریاس کے۔ اب اس کا نام بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، اس کا نام ہے کیم ایپ FX جو آرٹیفیشیل پنکریاس ہے اس کو، اور یہ ایک ڈاؤنیبل فرسٹ لائسنس ڈاؤنیبل ایپ ہے اس کے، اور یہ آپ کے اسمارٹ فون کے تھرو آپ اپنے باڈی کے گلوکوز لیول کو کنٹرول کر سکتے ہو، اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ تو اب ہوتا کچھ ہے یہ ہے کہ اس کے آپ دیکھیں گے اس کے پارٹس کتنے ہیں، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے سینسر، یہ جو، اور دوسرا ہوتا ہے اس کے اندر جو انسولین پمپ ہوتے ہیں، اور کنٹرول ایلگورتھم ہوتا ہے، اور یہ سینسر آپ کی اسکن کے نیچے جو ہے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے یا اٹیچ کیا جاتا ہے، اور یہ آپ کے بلڈ کے اندر جو شوگر ہوتی ہے اس کی کنسنٹریشن کو چیک کرتا ہے، اس کے لیول کو چیک کرتا ہے، اس کو جب سینس کرتا ہے تو پھر نیکسٹ کام ہے جی ایلگورتھم کنٹرول ہوتا ہے، وہ ایلگورتھم کنٹرول کے تھرو وہ بتاتا ہے جو انسولین پمپ، تیسرا جو پارٹ ہے اس کے ساتھ انسولین پمپ کو کہ کتنی انسولین جو ہے اس باڈی کے اندر ڈلیور کرنی ہے اور شوگر کو بیلنس رکھنا ہے، تو اس طرح سے آٹومیٹیکلی آپ کا جب شوگر لو ہوتا ہے یا آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے تو یہ جو ایپ ہے اپنے سینسر کے تھرو ڈیٹیکٹ کرتی ہے، اور پھر جو اس سے جو جڑا ہوا ایلگورتھم اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو پمپ لگے ہوتے ہیں انسولین کے، پھر وہ آپ کی باڈی کے اندر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ انسولین کو ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، اور آپ کی باڈی جو ہے وہ کسی بھی خطرات میں پڑنے سے بچ جاتی ہے۔ اب اس کی جو آپ اس کو باقاعدہ اپنے اسمارٹ فون کے تھرو اس کی باقاعدہ اس کی ایپ ہے جس کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، اور تمام جو ہے آپ اپنے شوگر کے لیول کو سب چیزوں کو چیک کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو وہاں پہ، اچھا، اور جتنی انسولین کی اماؤنٹ آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہے یا نہیں جاتی وہ سب بھی آپ کو اس ایپ کے تھرو پتہ چل جاتا ہے، آپ کے اسمارٹ فون کے تھرو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب اس کے فوائد تو یہی ہیں کہ آپ کو پھر مینولی انسولین لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ کا جو بلڈ اور کا جو شوگر لیول ہوتا ہے وہ کیا رہتا ہے، وہ بھی مانیٹر ہوتا رہتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ آپ کو انسولین بھی ملتی رہتی ہے، تو اس لیے آپ کسی بھی خطرے میں پڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ اب اس کے چیلنجز میں ہم دیکھیں گے، اس کے سوشل چیلنجز بھی ہیں، اس کے کچھ ٹیکنیکل چیلنجز بھی ہیں، اور کچھ اور چیلنجز بھی ہیں۔ سوشل چیلنجز میں اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک تو آ جاتا ہے جی کہ اگر آپ ہو سکتا ہے کہ اس ایپ سے یا اس ڈیوائس کو انسٹال کرنے کے بعد تھوڑا آپ کو کام کرنے میں آپ کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ تھوڑا فرق پڑے، یا پھر آپ کچھ ایسے کپڑے نہ پہن سکے، یہ تو اس کے سوشل آ گیا۔ اب دوسرے چیلنجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا سینسر جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہ کر رہا ہو، یا جیسے اگر پاکستان میں آ گیا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یوزر ایرر بہت زیادہ ہیں، ابھی پولیو ویکسین کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہو کتنے سالوں سے کیا ہو رہا ہے، کتنے سالوں سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہی ہوگا کہ یہاں پہ تو یوزر ایشوز بہت زیادہ ہوگی۔ اس پہ سیفٹی کٹ کا اس کا تھوڑا سا ایشوز ہے، پھر اس کا جو انسولین پمپ ہیں وہ اس کے اندر وہ فیل ہو سکتے ہیں، مطلب وہ پراپر انسولین جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ڈیلیور نہ کریں، تو وہ بھی تھوڑے سے چیلنجز ہیں۔ اچھا، اس ایپ یا اس پینکریاس جو ہے آرٹیفیشیل پینکریاس سے کچھ اسکن سے ریلیٹڈ بھی آپ کو کچھ چیلنجز کے ساتھ، جیسے اسکن کی انفیکشن ہوگی، اریٹیشن ہو گیا، یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ تھوڑی بہت ہیں۔ تو بس جہاں چیزوں کے فوائد ہوتے ہیں وہاں ان کے تھوڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیلنجز کے باوجود بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں اگر اس کو پراپر طریقے سے یوز کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کن ممالک میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ تقریباً جو ہے 15 سے بھی زیادہ ممالک کے اندر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور 27,000 سے زیادہ لوگوں کے اندر اس کو جو ہے وہ لگایا گیا
انسٹال کیا گیا. اور اس کی پرائس کی اگر بات کروں گی تو یہ 2000 یورو سے لے کے 3000 یورو تک اس کی پرائس ہے, اور اس کا سالانہ جو مینٹیننس کا خرچہ ہے وہ تقریباً 1500 یورو ہے. تو پاکستان کے اندر رہنے والوں کے لیے تو یہ پاسبلٹی مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ باہر کے لوگ جو یا باہر رہنے والے جو لوگ پاکستانی ہیں یا وہ اس طرح سے کچھ ہوگا تو انشاءاللہ, یا اگر اس کی پرائس میں کمی آ گئی تو پھر لوگوں کے لیے اس کی افورڈیبلٹی ہو جائے گی. لیکن ابھی اگر اس کی پرائس کو دیکھیں تو پھر افورڈیبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی. پاکستانیوں کے لیے 3000 ڈالر یورو جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ تھا اس آرٹیفیشل پینکریاس یعنی مصنوعی لبلبے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات جو میں نے کہا سب لوگوں تک پہنچاؤں اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں بھی اب دنیا میں آ چکی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسے کام ہوں اور پاکستان میں بھی ایسی پاسبلٹیز ہوں جو کہ عام لوگوں کو اویلیبل ہوں اور وہ ان کی اچھی صحت ہو. اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا جو نیچرل پینکریاس ہے جس کے بہت سارے فنکشنز ہیں, جس میں نے کہا کہ ایکسوکرائن, انڈوکرائن, اور کس طرح سے وہ نیچرلی اتنی خوبصورت طریقے سے آپ کے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. کیونکہ اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ آ بھی آرٹیفیشل پینکریاس, لیکن وہ چیز اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ کچھ اس کے چیلنجز میں اس کے چیلنجز میں ایک اور چیلنج میں آپ کو بتا دوں, سائبر سیکورٹی کا ایشو بھی. اب سائبر سیکورٹی کا ایشو کیسے ہوگا کہ اگر یہ ایپ کا جو اس کا پن کسی کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے. اور دوسرا, اگر آپ کے موبائل کا اس میں مال جو ویئر ہو گیا, مطلب اس کا کوئی مالویئر, مطلب اس میں آپ کا کوئی کسی نے ہیک کر لیا فون آپ کا سافٹ ویئر, تو پھر بھی وہ آپ کی باڈی کو نقصان دے سکتا ہے. تو یہ تھوڑے بہت چیلنجز بھی ہیں, وہ تو ہر چیز کے ساتھ زندگی کے ساتھ ہی چیلنجز ہیں, لیکن کچھ فوائد بھی ہیں, کچھ نہیں بہت سارا فوائد ہیں. تو ہم اچھے کی امید کرتے ہیں اور سب اپنی صحت کا خیال رکھیں, پریشانیوں سے, غموں سے, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو اس نے عطا کیا ہے. شکریہ.